اچھا حضرت، آج کل ترکی کے ڈرامے جو چل رہے ہیں، جیسا ارطغرل آیا ہے، کرلس عثمان آیا ہے، میں نے بڑے شوق سے دیکھا ہے، اور یہ ٹوپی میری ترکی سے آئی ہے، تو اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، علماء کرام میں سے کوئی یہ نہیں ہے جس نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہو، لیکن ڈھیل دی ہے، سمجھے؟ جی، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو تصویر بنانے والے ہیں نا، ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تصویر تو بنائی تھی نا، اب ان میں روح بھی پھونکو۔ اب کچھ علماء کرام ہیں جو کیمرے کے سامنے بالکل آتے ہی نہیں ہیں، بعض علماء ہیں جو ہیں ہی کیمرے کے اندر، جی، آپ دیکھتے ہیں۔ تو علماء کرام جو اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پیغام جلد پہنچ جاتا ہے لوگوں تک، جی، اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو ہم اپنے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ علماء کرام جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، وہ احتیاطاً یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح، لیکن جو غلط ہے اس غلط کو غلط سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر موجودہ جو ڈرامے چل رہے ہیں، پیچھے ارطغرل چلا ہے، تو ارطغرل کا کردار جو ادا کرنے والا ایکٹر تھا نا، اس کو حقیقی ارطغرل نہ سمجھو۔ نہیں، اس کو تو نہیں ہاں، آپ کہو کہ نہیں ارطغرل ایسا ہیرو تھا، اب یہ مجبوری بھی ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر واحد مسلمانوں کی ترقی ہے، بالکل، اس سے پہلے مسلمانوں نے اس طرح کی ترقی نہیں کی۔ سوشل میڈیا کے اوپر واحد ترقی ہے مسلمانوں کی، جس نے آ کر کافی جو غیر مسلموں کی انڈسٹریاں تھی نا، فلم انڈسٹری، جی، جی، اس کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے، خصوصاً دھچکا نہیں لگایا، تباہ کیا مولانا۔ جی بالکل تباہ کیا۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے، ہمارے جو ویوز کافروں کے پاس جاتے تھے اور کافر پیسے کما کر مسلمانوں کے خلاف لگاتے تھے، ان سے بھی بچ گئے۔ اور دوسرا اس ڈرامے کا یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ جو ہمارے نوجوان لگے ہوئے تھے نا فلموں کے اندر، موویوں کے اندر، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں یا اسی طرح انگلش مووی یا جو بھی ہیں، ان کے اندر لگے ہوئے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مذہب کا بھی پرچار کرتے تھے۔ تو کم از کم یہ جو ارطغرل یا عثمان یا اسی طرح غازی عبد الحمید یا اور کوئی ہے، یا اسی طرح کے جو ہمارے ہیروز گزرے ہیں جن کو چھپایا گیا ہے، اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کوتاہی بھی ہے یہ۔ ویسے اس پر تو رجب طیب اردگان کو داد دینی چاہیے، شاباش دینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، اس طرح کا کسی مولوی نے بھی نہیں دیا، اور مولویوں کی پوری ٹیم نے بھی نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے مولوی مل گئے ہوں، اس طرح کا نہیں کارنامہ سر انجام دے سکے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاس محمد بن قاسم آیا تو وہ چھپی ہوئی شخصیت ہے، دنیا اس کو نہیں جانتی، نوجوان اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح طارق ابن زیاد کا کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کو، اسی طرح بہت ساری شخصیات ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو چونکہ آج کل عوام کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ لوگ نہ تو مولویوں کو سننا چاہتے ہیں، نہ ہی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ پہلے کتابوں کا عروج رہا ہے، کتابوں کی لگن بھی رہی ہے، لیکن آج کل لوگ کتابوں کی آج کل تو سوشل میڈیا، ٹی وی، سر جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں، لوگ قرآن پاک کو اٹھاتے نہیں ہیں، موبائل کے اندر کھولتے ہیں اور پڑھنا بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے تو نورانیت نہیں ہے اس میں، پڑھنا قرآن پاک کے اوپر چاہیے۔ ڈرامے دیکھ کر تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، کتابوں سے پڑھیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے نوجوان فلموں میں جا گرے ہیں، مطلب فلموں کے شوقین بن چکے تھے، عادی بن چکے تھے، ان کے لیے یہ غنیمت ہے کہ کم از کم ایک اپنی تہذیب کو دیکھیں گے، اور کم از کم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم چیز کیا تھے، ہم سدا سے نکھچو نہیں تھے، ہماری تاریخ کیا گزری ہے۔ ہاں، ہم نے اتنا 1000 سالہ ہم نے حکمرانی کی ہے، آج ہم غلام کیوں ہیں؟ تو کم از کم یہ بات تو ہے نا کچھ نہ کچھ۔ تو وہ جو فلموں کے اندر مست ہوئے پڑے تھے اور ان کی تہذیب کو پکڑتے تھے اور ان جیسا لباس اپناتے تھے، یہی وجہ ہے آج ہمارے پاس یورپ کی تہذیب کیوں وہی ہوئی ہے، صرف فلموں کی وجہ سے، صرف ٹی وی کے اوپر لگنے والے جو مختلف چینل ہیں نا، ان چینلوں کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ تو میں نے اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ یہ کارٹون ہوتے ہیں اور اس طرح موٹو پتلو ہوتے ہیں، موٹو پتلو اور کارٹون اور ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اڑتے ہیں، اور کیا مجھے تو تھوڑا بھولا ہوا ہے،
شیوا ہے اور اسی طرح وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شانتیاں دکھا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح اپنے بتوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, بتوں کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہیں. تو بچے بھی کیا کرتے ہیں, انہی کو کاپی کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. تو کم از کم نوجوان اس سے بچ کر کم از کم ادھر تو آ گئے نا. جی یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی شراب پیتا تھا, اب شراب بالکل حرام ہے, اس کی تو قطعی اجازت نہیں ہے, لیکن کوئی شراب کو چھوڑ کر چرس بھنگ پینا شروع کر دیتا ہے, یار بوٹی رگڑ کر پینا شروع کر دیتا ہے, بھنگ پینا, سگریٹ پینا شروع کر جی جی ہاں بھنگ یا چرس ہے یہ پیتا ہے, تو کم از کم اس کے متعلق وہ نصیحت نہیں ہے. نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم نہیں ہے کہ نہیں پیو یہ حرام ہے. شراب کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واضح, لیکن کوئی یہ پیتا ہے نا تو اس سے وہ گناہ نہیں ہوگا جو شراب کے پینے سے ہو رہا ہے. اسی طرح جو مووی دیکھ رہے تھے پہلے, وہ اس مووی کو چھوڑ کر کس کی طرف آ گئے ہیں, ان ڈراموں کی طرف آ گئے, تو کم از کم ایک گناہ تو اس سے بچ گئے جو وہ ویوز کی صورت میں دے رہے تھے کافروں کے. ویوز کے ذریعے وہ آمدن کرتے تھے کافر, اور وہ آمدن مسلمانوں کے خلاف لگاتے تھے. اسی لیے تو ہم قادیانیوں سے چیزیں نہیں خریدتے. جی جی اچھا, ایک تو ہم ویوز دینے سے بچ گئے, مطلب کافروں کی سپورٹ نہیں کر رہے. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یا عثمان دیکھ رہے ہیں یا غازی عبدالحمید, پتہ نہیں مجھے نہیں جانتا, میں زیادہ نام مجھے نہیں پتا, ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ویوز کدھر جا رہا ہے, مسلمانوں کے پاس جا رہا ہے. پہلے کدھر جا رہا تھا, صرف کافروں کے پاس. ہم کافروں کی پہلے سپورٹ کر رہے تھے, اب کن کی کر رہے ہیں, مسلمانوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی جوتی کافروں کے سر پر, مطلب یہ آلات بنائے ہوئے تو کافروں کے ہیں, لیکن ہم نے ان کو انہی کے خلاف استعمال کیا اور اپنے جو ہیروز تھے ان کو کیا کر دیا, نشر کر دیا. اور ایسا کرنے سے آپ نے فائدہ بھی دیکھا ہے, بہت سارے مسلمان بھی ہوئے. اچھا, اب یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ, اچھا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل حرام ہے, اگر حرام کا بالکل فتویٰ لگا دیں اور ناجائز کہیں, بالکل شدت اختیار کر دیں, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان وہی ہوگا جو نوکیا کمپنی کو پہنچا ہے. نوکیا کتنی مضبوط کمپنی تھی, اب نوکیا کو دنیا جانتی نہیں. اب اینڈرائڈ جتنے موبائل ہیں, یا اوپو ہے یا ویوو ہے یا جو بھی ہے نا, ان کو دنیا جانتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اشتہارات دیے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے, انہوں نے جدید آلات کا استعمال کیا, انہوں نے پبلشر کیا ہے, تو دنیا ان کو جانتی ہے, نوکیا کو بھول گئی ہے. اسی طرح جنہوں نے کیا کیا ہے, اپنے ہیروز کو تو سامنے لائے ہیں, لیکن ہمارے ہیرو وہیں کے وہیں پڑے رہے ہیں, تو اس لیے دنیا ان کو بھی نہیں جانتی. تو یہ اچھا کارنامہ ہے, تو جو دیکھتا ہے تو اس کو چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. پہلے نمبر پر یہ جو ارطغرل ہو یا عثمان ہو, ان کو حقیقی غازی عثمان بھی نہ سمجھا جائے, حقیقی غازی ارطغرل بھی نہ سمجھا جائے, کیونکہ ان کی جو پرسنل لائف ہے نا اس کے اندر, اور یہ جو ڈرامے کے اندر ایکٹنگ کی یہ لائف ہے, اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بس اوقات اپنی ننگی تصاویر بھی وائرل کر دیتے ہیں, اپلوڈ کر ہی دیتے ہیں ایسی تصویریں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھی ہے, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اور اس کے اندر یہ جو داڑھی رکھتے ہیں, یہ داڑھی شرعی داڑھی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو تصوف والے صوفی بنے ہوئے ہیں نا, یہ حقیقی صوفی بھی نہیں ہے, یہ ہے ایکٹر. ان سے کمی کوتاہی ہوگی, اس کمی کوتاہی کو ہم اصل جو غازی تھے نا, ان پر نہیں, مجاہدین تھے, ان پر نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, ان کو اپنا رول ماڈل بھی نہیں بنائیں گے. ہاں, جہاں پر عورتیں اپنا کردار دکھلاتی ہیں, وہاں پر عورتوں والی جگہ پر یا تو آگے بھگائیں ویڈیو کو, یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. ایک منٹ بات سنیں, جب وہ عورتوں والا کردار ہے نا مولانا, ہم تو پوری فیملی دیکھتی ہے, میرے دادا, میرے چاچا اور ہم سب, میرے گھر والے, مائیں, والدین, سب تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو جو اب دیکھیں انہوں نے کہ بڑے کردار ہیں جو ان کی عورتوں کے, ہاں جی, لیکن دیکھیں ان کو اگر ہماری عورتوں دیکھیں تو ان سے سبق لیں گے نا, وہ جذبات تو بنیں گے نا. یہ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, پہلے جو فلمیں دیکھتی تھی تو فلموں کا ایفیکٹ ہوتا تھا, اثر ہوتا تھا, تو اب اس ڈرامے کا بھی تو ایفیکٹ ہوگا, اثر تو ہوگا. اس کو دیکھ کر میرے بچے وہ ایسے جیسے کھیلتے نہیں تلواروں سے, وہ کرتے ہیں, اور پھر ان کو جو جس طرح غداری انہوں میں دکھائی گئی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ کتنی غداری ہوئی ہے, ہمارے کتنا نقصان ہوا ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, اس کے اندر دونوں پہلو ہیں, پوزیٹیو بھی ہے, نیگیٹیو بھی ہے. جو نیگیٹیو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے ہم نے, اس کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا. جو پوزیٹیو ہے وہ تو لیں, وہ تو بلکہ کوئی منع بھی نہیں کر رہا, لیکن جو نیگیٹیو ہے اس سے تو جان چھوڑا ہے. اب کیا ارطغرل ہو یا عثمان ہو یا غازی عبدالحمید ہو, ان کے اندر عورتوں کے ساتھ کوئی لو وغیرہ کی کہانی نہیں ہوتی؟ یہ تو آپ بہتر نہیں, وہ ہوتی ہے, لیکن اس محدود تک نہیں ہوتی جیسے فلموں میں ہوتی ہے. فلموں میں تو اس کا موازنہ نہیں کریں گے, جو غلط ہے نا اس کو غلط سمجھیں گے. ہمیں تو اسلام کہتا ہے نا, عورت جب غیر محرم ہے نا, ماں, بہن, خالہ,
اور دادی، یہ جو محرم رشتے ہیں یہ اگر ہیں تو ان کو تو دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی دیکھو کوئی اور عورت آگے ہے نا سامنے، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ بوڑھی کیوں نہ ہو، بوڑھی کو ہم نہیں دیکھ سکتے. جی جی. اس لیے ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ڈرامے کے اندر دیکھیں. عورتوں کا کردار ہے، عورتوں نے صحابہ کرام کی، عورتوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی کردار ہے. انہوں نے مرہم پٹیاں کی ہیں، جی جی. وہ کیا کہتا ہے مجاہدین کی، ہاں جی. پانی دیا ہے ان کو، ان کی پٹیاں کیا، ان کے زخموں کی دیکھ بھال کی ہے، اور ان کے اوپر وہ ہوا جھیلی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن بے حیائی نہیں، بے پردگی نہیں. جی جی. جس طرح ان ڈراموں اصل میں نا مولانا دیکھو وہ جو وقت تھا نا اس میں لوگ اس چیز کو نظر انداز تھی، یہ آتی نہیں تھی نا. لیکن آج کل سوشل میڈیا میں ہر چیز کو پتہ ہے، یہ معاملات ہیں، یہ معاملات. اس وجہ سے کچھ لوگ بچے جو ان سے نا وہ غلط ذہن لے جائیں، اس میں ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اس سے فائدہ یہ جو ڈرامہ بنانے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ یہ بھی کردار شامل کریں. یہ جو بے پردگی ہے نا اس کو دور کریں. جی. اس کو تو وہ دور کر سکتے ہیں، تو کم از کم جو بے حیائی ہے اس کو تو پروموٹ نہ کریں نا. نہیں، اس کو جس کے متعلق نبی کی بیٹی کو اجازت نہیں، نبی کی گھر والیوں کو اجازت نہیں. پہلے انہی کو حکم دیا ہے کہ چادر لپیٹو، جی جی، اپنے آپ کو چھپاؤ. تو ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں سر جی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ قابل تعریف ہے، اچھا کارنامہ ہے. جی. تو ہمارے جو ان سے یہ ہیروز ہیں، کافی ہیروز ہیں، یہ تو ابھی کچھوں کی تعریف ہوئی ہے نا. جیسے اب یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر مثال کے طور پر اب تو یہ بہت نچلی لیول کا کام ہو رہا ہے نا. مطلب ابھی تو لیکن کچھ اغیار نا، مطلب یہودی جو ہیں وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں. لیکن میں نے وہ تھوڑا سا خود بھی دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کی، وہ تھوڑی سی دیکھی، یقین جائے عجیب لڑکا تھا مجھے تو اس کی شکل. ایک منٹ، حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ ہی خوبصورت ہیں، ان کی بات نہیں. دنیا میں حضور کے بعد سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسے ہے نا. اب ان کی جگہ پر جو لڑکا لے کر آئے ہیں یہ، اب دنیا کیا سمجھے گی یہی یوسف ہے، اس سے تو اچھا میرا بیٹا ہے. یار ایک منٹ، دنیا نہیں کہے گی. اب اس جو ہمارے پاس لڑکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت کوئی اور نہیں ہو سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ خوبصورت پیدا کیا ہے نہ پیدا ہوگا، یہ تو کنفرم ہے نا. اب کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دکھانا شروع کر دے اور اس جیسے آپ کو یا مجھے ایکٹر بنا کر پیش کر دیں تو یار کیا بنے گا. نہیں، یہ تو دیکھو میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء کرام اور صحابہ کرام ایک منٹ یہاں پر میں ان کو ایک مشورہ دینا، ابھی اس لیول پہ گئی نہیں نا. حضرت عمر فاروق کی مسلمانوں نے تھوڑی دکھائی ہے کارنامہ، حضرت ابو بکر کو تھوڑا، یہ تو بعد والے ہیروز کی بات ہے. یہاں پر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو اس سیریل کو وہ ترتیب دینے والے ہیں، ان کو چاہیے جس طرح وہ لکھتے ہیں کہ نوٹ یاد رکھنا کسی جاندار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، یہ عکس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ساتھ میں یہ بھی لکھیں کہ یہ حقیقی ارطغرل نہیں، یہ حقیقی عثمان نہیں، یہ کیا ہے اس کی ڈمی ہے. ڈمی کہتے ہیں نا، کاپی ہے اس کی، حقیقی نہیں ہے. یہ بھی ساتھ میں لکھنا چاہیے. نہیں، اس میں جو ترکی ڈرامہ کے جو سیریل جب شروع ہوتے ہیں نا اس پر پورا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ ترجمہ بھی جہاں کہیں لکھا ہو نا اس میں بھی وہ معذرت کے جو ان سے. ہاں بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پر، چونکہ میں جب زمانہ طالب علمی میں نا تھا نا، میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں اور میں تو اس پر کام بھی کرتا رہا ہوں. اس میں ایک مکی ٹی وی ہے اور وٹ ٹاور ہے. وٹ ٹاور والوں نے نا خباثت کی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ترجمے کے اندر بدلی ہوئی تھی، اپنے مذہب کے مطابق ترجمہ لے گئے ہیں. تو یہ بات تو بالکل بجا ہے. نہیں، انہوں نے جو یہ دیا ہے نا ٹائٹل، اس پہ ترجمے پہ بھی لکھا ہے، کوئی غلط ہو جائے تو ہم معذرت خواہ. اور پورا پہلے سارا لکھا ہوا آتا ہے، ایک پیپر سا نا وہ جب شروع کرتے ہیں تو اس پہ اس کی حقیقت لکھی ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے کیا تھا. یہ اس کی تاریخی یعنی کہ ہم دکھا رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور مسلمانوں کو بھی دیکھنی چاہیے. ان مسلمانوں اور اس کو دیکھ کرنا مجھے اتنا یعنی کہ جذبہ ہوا کہ یار ہمارے کتنے جنگجو تھے اور کتنے بہادر تھے اور اتنی برداشت تھی، اور دشمنوں کی کس سازشوں کو ان کا ناکام کس حد تک معاف بھی کرتے تھے. ہاں. اور پھر اسی نام سے میں نے ایک بیٹے کا نام ارطغرل رکھا تھا، اور وہ ارطغرل جو نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک. دیکھیں جو اس کے اندر غلط پہلو ہے اس کو غلط سمجھا جائے، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک سمجھا جائے. غلط پہلو کیا ہے؟
पहले नंबर पर उनकी दाढ़ियां जो है उस्मान हो या अर्तुगरुल हो, असल दाढ़ियां सुनो एक मिनट, पूरी बात सुन लो। एक तो दाढ़ियां उनकी शरई नहीं है, ये ईसाइयों की दाढ़ियां ऐसी होती है, एक बात। दूसरे नंबर पर इनमें औरतों को दिखाया जाता है और बेपर्दा औरतों को भी दिखाया जाता है, ये भी क्या है, गलत है। गैर महरम औरतों को हम नहीं देख सकते। और इसी तरह उनके साथ जो लव कर रहे होते हैं ना, प्यार मोहब्बत की कहानी चला रहे होते हैं, वो भी ये क्या है, गैर अखलाकी है। तो इसीलिए उससे भी बचना चाहिए। और इसी तरह और भी बहुत सारी खामियां हैं इसके अंदर। म्यूजिक जो है, म्यूजिक की तो इस्लाम बिल्कुल कतअन इजाजत नहीं देता, लेकिन उसके अंदर म्यूजिक है। म्यूजिक एक गैर मजहब, मतलब देवबंदी क्या कहते हैं, ये जो हिंदू हैं, म्यूजिक इसमें मौलाना देखिए हिंदुओं की क्या है, म्यूजिक है, इजाद है, बिल्कुल है, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, आप शायद नामुनासिब समझे। म्यूजिक जो है ना, ड्रामा शुरू होने के बाद नहीं है, दरमियान में कहीं भी नहीं आता, दरमियान में कहीं नहीं आता। जब वो शुरू होता है ना, उसका थोड़ा सा यानी शुरू होने का अंदाज में म्यूजिक है, उसके बाद नहीं है। ये है, मुझे तो लगता है ठीक, अगर नहीं है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये म्यूजिक की इस्लाम बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं देता। हाँ, इसकी बजाय देखें, अक्सर उलमाए किराम के जब बयानात शुरू होते हैं ना, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या किसी प्लेटफॉर्म पर भी, या तो वहाँ पर या तो तिलावत लग जाती है या नात या कलाम लग जाता है। तो इस तरह का कोई कलाम लेकर आए, म्यूजिक से उनको ये ड्रामे को भी पाक करना चाहिए। अच्छा। तो ये म्यूजिक की जो देखें मौलाना, जिसको मैं अपनी एक नज़रिया बता रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। जब किसी को बुलाना हो ना अपनी तरफ, तो उसके कुछ बोलने पड़ते हैं यार। इसका नुकसान हमने बहुत देखा है, इस चीज़ का हम नुकसान देख चुके हैं ना, तभी तो कह रहे हैं ना। यही वजह है कि हमारे सामने उज़र पेश किया गया था जी, निये हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा कवाली रखी जाए, और दरबारी जो सिस्टम है ना, वो इसी वजह से आया है जी। जो दरबारों के ऊपर कवालियां हैं, नुकसान बहुत हुआ है। ये जो सिस्टम है ना, इसी वजह से आया है। लिहाजा ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते।